اب 2 زندگیاں ہمیں ملی. ہم جب اللہ نے کن فرمایا ہمیں کہاں رکھا؟ بتائیں کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ جنت میں. ہم وہاں سے کیوں آئے؟ نافرمانی کی وجہ سے. وہاں ایک درخت ہے جنت میں، لاکھوں درخت ہے، کروڑوں درخت ہے، وہاں ایک درخت ہے. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، یعنی ہمارے جد امجد سے، ہمارے ابا سے، ساری جنت آپ سب شہد کی نہریں اور جناب کی نہریں، شہد کی دودھ کی نہریں، نہریں. 4 نہریں ہیں نا. دودھ کی، شہد کی. جنت شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، سفید پانی کی نہریں، زمزم کی نہریں، ٹھیک ہے، اور ایک عام نہر. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب 4 نہریں متعین ہو گئیں تو پانی تو زندگی ہے بھائی. اگر پانی نہ ہو پر ایک چربی پیدا نہیں ہوگا. یہ 4 نہریں کیا ہیں یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ٹھیک ہے. اب اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارا، نہریں تمہاری، سیب تمہارے، پھل تمہارا، فرشتے تمہارے، اور جناب کیا کہتے ہیں خواتین کو، کیا کہتے ہیں انہیں، فرشتے، حوریں تمہاری. جو کھاؤ پیو سو، کوئی نماز فرض نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اب تم شاہی مہمان ہو. لیکن ایک شرط، یہاں ایک درخت ہے، ایک درخت، ایک کروڑوں درخت میں ایک درخت، اس کے قریب نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرہ. جنت میں ایک درخت ہے، لاکھوں درخت آپ کے پاس، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، نماز کا دل چاہے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نہ کرو، کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک درخت. بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کروڑوں درخت ہوں گے جنت میں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، سوچو لاکھوں درخت میں جانے کو مانا نہیں، ایک لا تقربا هذه الشجرہ. جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اپنے اوپر ظلم ہو گیا. بھائی بیکار نہیں بولنا بھائی، جب تک میں سوال رکھا، بیکار نہیں بولنا، میں جب سوال کروں پھر جواب دینا. ایک درخت ہے، کتنے درختوں میں؟ لاکھوں کروڑوں، اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں نا. اور اس میں پھل بھی ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں آپ کے غلام بھی ہیں، اس کو غلمان کہتے ہیں، اس میں آپ کی کنیزیں بھی ہیں، اس میں آپ کے پاس رہائش بھی ہے، کھانا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل. اللہ نے پہلی بات کہی تھی، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں.
پہچاننے کے لیے ضروری تھا کوئی پہچاننے والا موجود ہو. اب پہچاننے والے موجود کے ضروری مخلوق ہو. مخلوق ضروری ہے. وہ جب جنت میں رہنا چاہتا ہے پھر کیا نہ کرے، کیا نہ کرے، نافرمانی نہ. ایک سے ایک درخت، ایک درخت، کروڑوں درخت، ایک درخت، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اب ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. بڑے آدمی بہکا کیوں؟ آپ کو کوئی کھانے میں اتنا سارا نمک ملا کے دے دے اور بتا بھی دے تو یہ کہیں بھائی اس کو کھاؤ جسے نہ کھاؤ. بتاؤ کون کھائے گا؟ تو اللہ نے تو بتا دیا نا. اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، یہ میں بہت راز کی بات آپ سے بتا رہا ہوں، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اور جنت میں نافرمان بندے کی جگہ نہیں. جنت جیل ہے، سزا ہے، ایلیوژن ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سود ہے، قتل ہے. کون؟ ایلیوژن. پھر لیکن لوگ تو شیطان کو پورا کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ نہیں اس کو اور اس میں جنت کے درخت کو جو منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے. پھر اللہ تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاؤ نا بھائی. کیا ہے؟ شک آ گیا. شکر. بہت اچھی بات کہی. الف لام میم ذالک کتاب آگے پڑھو. لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں شک نہیں ہے. جس بندے کے اندر شک ہوگا متقی کبھی نہیں ہو سکتا. ہدل للمتقین. اور جو متقی ہوگا اس کی وہ غیب کو دیکھے گا. یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر یقین نہیں ہوتا. کوئی کیس ہے وہ گواہ بن جاتا ہے، عدالت حلف اٹھواتا ہے نہیں. اب وہ کہے گا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھا تو نہیں. بہت اللہ والے بزرگ ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے بتایا تھا. آپ بتائیں، آپ جج ہیں بھائی، آپ جج ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ. نہیں، جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا کہ نہیں تمہاری گواہی. جج کہے گا ان پیر صاحب کو لے آؤ، گواہ نہیں قبول کرے گا، کرے گا. پھر اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر گواہ نہیں آئے، پیر صاحب نہیں آئے، فیصلہ کیا ہوگا؟ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب پڑھو. ذالکل قرآن، یہ کتاب، لا نہیں، ریب شک نہیں، لا ریب شک فی، اس کتاب کے ایک ایک حروف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں شک نہیں ہے. سنو آگے سنو.
جب آدمی میں شک ہوگا متقی نہیں ہوگا بھائی. ہدی للمتقین. جس آدمی میں شک ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین، متقی کی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون. یومین معنی یقین، یقین، شک و شبہ سے بالا تر. یؤمنون بالغیب. اب وہ غیب کو ہم کیسے حاصل کریں بھائی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ہم بھی